ایک سوچ ملی، انداز ملا، تحریک ملی، ایک کاج ملا، ایک سوچ ملی، انداز ملا، تحریک ملی، ایک کاج ملا۔ علامہ ندیم سا دیوبند کو مولانا ندیم سا دیوبند کو ایک تازہ دم شہباز ملا۔ ہاں ایک سوچ ملی، ایک سوچ ملی، انداز ملا، تحریک ملی، ایک کاج ملا۔ علامہ ندیم سا دیوبند کو ایک تازہ دم شہباز ملا، ایک سوچ ملی، انداز ملا، تحریک ملی، ایک کاج ملا۔ اور تیری محفل مجلس صحبت میں، تیری محفل مجلس صحبت میں دو چار گھڑی جو بیٹھ گیا، تیری محفل مجلس صحبت میں دو چار گھڑی بیٹھ گیا۔ سنت کے مطابق زندگی کا، سنت کے مطابق زندگی کے جذبے کا اسے آغاز ملا۔ ایک سوچ ملی، انداز ملا، تحریک ملی، ایک کاج ملا۔ علامہ ندیم سا دیوبند کو مولانا ندیم سا دیوبند کو ایک تازہ دم شہباز ملا، ایک سوچ ملی، انداز ملا، تحریک ملی۔ شعر ہے کہ تو لاج ہے فن خطابت کی، او تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تو لاج ہے فن خطابت کی، تو لاج خطابت کی، تو باب ہے شعر خطابت کا، او تو لاج ہے فن خطابت کی، تو شہر ہے باب خطابت کا۔ تیرا راج ہے فن خطابت پر، تو خطیب ادیب ہے لاسانی، تو خطیب ادیب ہے لاسانی، تجھے اعزاز ملا۔ اور تیرے سائے میں، تیری صحبت میں، تیرے حلقے میں، تیرے جھرمٹ میں، تیرے سائے میں، تیری صحبت میں، تیرے سائے میں، تیری صحبت میں، تیرے حلقے میں، تیرے جھرمٹ میں، تیرے حلقے میں، تیرے جھرمٹ میں جو آیا اس کو خطابت کے، جو آیا خطابت کی، جو آیا اس کو خطابت کے، سب سوز ملے، ہر راز ملا، ایک سوچ ملی، انداز ملا، تحریک ملی۔ میں نے آتے ہوئے لکھے، میری تیاری ریہرسل نہیں ہے، ایسے ہی قبول فرما لیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری شعر ہے کہ علامہ ندیم تو منبر پہ، علامہ ندیم تو منبر پہ لب کھولتا ہے جب بولتا ہے۔ علامہ ندیم تو منبر پہ، علامہ ندیم تو مسند پہ لب کھولتا ہے جب بولتا ہے، لب کھولتا ہے۔ تیرے لہجے میں، میرے لہجے میں مجھے جھنگری کا میں آپ کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں، چوری کرنا چاہتا ہوں۔ تیار ہیں آپ؟ میں حق کوئی کی بات کر رہا ہوں، اسٹیج کوئی بھی تھا کہ درویش صحابہ کرتا رہا، آج بھی جب بولتا ہے حق نواز کی خوشبو آتی ہے۔ عرض کروں گا کہ علامہ ندیم تو منبر پہ لب کھولتا ہے جب بولتا ہے، تیرے لہجے میں مجھے جھنگلی کا، تیرے لہجے میں مجھے جھنگلی کا ہے، ارشد سوز خداز ملا، ایک سوچ ملی، انداز ملا، تحریک ملی، ایک کاج ملا۔ علامہ ندیم سا دیوبند کو، علامہ ندیم سا دیوبند کو
ایک تازہ دم شہباز ملا، ایک سوچ ملی، انداز ملا، تحریک ملی، ایک باز ملا۔ دوسری چیز جو آخرت کی نجات کا باعث ہے وہ ہے اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ کسی سے یاری ہے تو رب کی رضا کے لیے، دشمنی ہے تو رب کی رضا کے لیے، تعلق ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، تعلق نہیں رکھا تو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ مزاج بھی ان کا اتنا پختہ تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی دین کا دشمن ہو اور اس سے مبتدی ہو، شریعت کے معاملے میں کوئی مخالفت کرتا ہو اور اسی سے انہوں نے تعلق رکھا ہو۔ یہ اتباع یعنی یوں سمجھ لیجئے اللہ کی رضا کے لیے اور حضور کی اتباع میں اپنی زندگی گزارنا۔ آپ نے جن لوگوں نے دیکھا ہے ہم نے تو دیکھا تھا ان کو، ورنہ آپ لوگوں نے تصویر تو دیکھی ہے، سر پر امامہ، چہرے پہ داڑھی، ماتھے پہ، عبادت کی وجہ سے وہ نقش جس کو تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ نے قرآن میں سب کر دیا ہے۔ یہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ تیسری چیز ہر کام رب کی رضا کے لیے اور حضور کی اتباع، یعنی ایک وحدت عقیدہ، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے رب کے لیے کرنا ہے بس۔ ساری دنیا کوئی ملامتیں دے، کوئی تانے دے، کچھ کہے، کسی کی ملامت کا کوئی لحاظ نہیں، رب راضی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اس میں حضور کی اتباع ہے، محبوب کی شریعت کیا ہے اس کے مطابق ہے تو کریں گے، اس کے مطابق ہے تو نہیں کریں گے۔ یہ تین چیزیں ہیں حضرت کے والد بزرگ بعد میں ہم نے دیکھی۔ اس بنیاد پر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی منزلیں ان کی ساری آسان فرمائی، اور یہ آپ سب لوگوں کا آنا، آپ کا پڑھنا، آپ کا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، پھر آپ سب مسافر ہیں، اور ان کے جنازے میں جتنے مسافر شریک ہوئے بندہ اتنا تصور ہی نہیں کر سکتا، ورنہ علاقے کے لوگ زیادہ آتے ہیں، باہر کے لوگ تو خال خال کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا ان کی بلندی درجات کا ایک سبب ہے۔ حضرت مفتی صاحب سے میرا بہت محبت بھرا ایک تعلق ہے، آج کا نہیں عرصے سے، اور یقیناً میں ان کے کلام کو بھی بہت پسند کرتا ہوں، اور جہاں بھی کہیں تذکرہ ہوتا ہے تو الحمدللہ ذکر خیر کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے انہیں اور اپنی حفاظت نصیب کرے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آئی ہے، وہ ان سے درخواست کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آپ میں سے کسی کا والد یا والدین دونوں چلے جائیں تو ان کے ساتھ 5 معاملے ضرور رکھا کرو۔ ایک تو حضور نے فرمایا ان تصلیہما، ان کے لیے رحمت کی دعا کیا، ان کے لیے اللہ سے رحمت مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہی ہے رحمت۔ اور دوسرا فرمایا واغفر لہما، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کرو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ مغفرت کی دعا ہے۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا کہ جو تمہارے ماں اور باپ کے رشتہ دار ہیں، اپنے والد کے تعلق اور والدہ کے تعلق کی وجہ سے ان سے عقیدت کیا کرو۔ یہ باپ کا بھائی ہے، یہ باپ کا چچا دار بھائی ہے، یہ باپ کا فلاں رشتہ دار ہے، یہ خالہ ہے، یہ والدہ سے فلاں خاتون یوں رشتے میں ہے، تو جیسے ان کا احترام کرتے ہو ایسے ان کا کیا کرو۔ حضرت مفتی صاحب کے مزاج سے آپ لوگ جتنا واقف ہوں گے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں، لیکن میرے علم میں یہ ہے کہ جب یہ اس علاقے میں آتے ہیں تو جہاں جہاں ان کے بزرگوں کا تعلق ہے، ان لوگوں اور بوڑھوں اور بزرگوں کو اور عورتوں کو اور مردوں کو ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی خیریت بھی پوچھتے ہیں اور اپنی استعداد کے مطابق ان کے ساتھ سلوک بھی کرتے ہیں۔ یہ والدین کی روح کو ایک بلند درجہ پہنچانے کا طریقہ ہے۔ 2 چیزیں تو یہ، تیسری چیز حضور نے پہلے رحمت کی دعا، دوسری مغفرت کی دعا، اور تیسرا یہ کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ۔ چوتھی چیز حضور نے فرمایا جہاں جہاں تمہارے والد اور والدہ کا تعلق تھا، باپ کے دوست تھے، والدہ کی سہیلیاں تھیں، اماں ان کو ملنے کے لیے جایا کرتی ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ آنا جانا رکھو، یہ بھی ایک رشتہ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ جن سے تعلق تھا وہ چلے گئے تو اب وہاں جانے کا کیا فائدہ، نہیں، کسی حوالے سے خوشی پہ، غمی پہ، دکھ سکھ میں ان سے وہ رابطہ۔ اور چوتھی چیز جو مفتی صاحب نے جنازے پر کہی، آپ جو دوست تھے ان نے سنی، جو نہیں تھے ان کو پتہ ہے کہ ان کے معاملات جتنے ہیں، حدیث میں آتا ہے جو والدین تمہارے معاملات کر کے چھوڑ گئے ہیں ان کی تکمیل اولاد کے ذمہ ہے۔ والد نے کوئی معاملہ طے کیا ہے لیکن وہ زندگی میں وفا نہیں کی، اس کو مکمل نہیں کر سکے تو اولاد اس کو پورا کرے۔ اسی طریقے سے والدہ نے کوئی کام کیا ہے اور وہ چاہتی تھی کہ میں ایسے کروں، زندگی وفا نہیں کرتی، تو اولاد کو اسے پورا کرنا چاہیے۔
یہ چند ایک رشتہ داریاں اور یہ 5 حق ہیں جو والدین کے ہیں اور جن کو اولاد کو کما حق ہو ادا کرتی ہے. اور حضرت مفتی صاحب چونکہ ایک عالم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور مسائل سے واقفیت بھی رکھتے ہیں، یہ ان کو کہنا مقصود نہیں تھا. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس سے یہ سبق حاصل کریں تاکہ آپ اور ہم جب دنیا سے جائیں. اب ہم سب کی قبر کی طرف چل چلاؤ کا جہان ہے. ہمارے کتنے ساتھی ہمارے ہاتھوں سے ان کے جنازے اٹھے اور وہ قبر میں پہنچ گئے ہیں. یہی ان کے مدرسے میں، اسی جلسے میں میں مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ بڑے بڑے حضرات، مولانا اسحاق قاسم، تو اس وقت بچے تھے مرحوم، ہم سب یہاں آیا کرتے تھے اور کئی دفعہ راتیں ٹھہرتے تھے. تو بہرحال وہ ان کی محبتیں، ان کی بڑوں کی یہ محبتیں تھیں جو لے آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. آپ حضرات سے درخواست کروں گا، کچھ نہیں کر سکتے. ایک بزرگ فوت ہوئے تو اس نے وفات سے پہلے اپنے مریدوں کو کہا کہ بھائی قرآن پڑھ کے مجھے بخشتے رہیں، نہیں پڑھ سکو تو کلمہ طیبہ پڑھ کے بخش دیں. پھر فرمایا وہ بھی نہ پڑھ سکو، بہت مصروف ہو تو ایک دفعہ اللہ کہہ دینا، کیونکہ رب کا نام رب کو بڑا پسند ہے، اس کی وجہ سے میری مغفرت ہو. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت تھا تو ان کے والد نے ان کو اپنے پاس بلایا. حضرت بھی بتا رہے تھے کہ میرے والد بیماری میں اکثر مجھے بلا کے پھر خاص باتیں کرتے ہیں. ان کے والد نے مولانا محمد احمد نانوتوی نے فرمایا کہ میرے ابا مولانا قاسم نانوتوی کی جب وفات کا وقت آیا تو مجھے بلا کر کہا کہ بیٹے اللہ تمہیں عزت بڑی دے گا، دولت بھی بڑی دے گا، دنیا میں دین کی نسبت سے تمہیں شہرت بھی بڑی ملے گی. اور یہ وہ واحد بچہ ہے جس کو باپ کی زندگی میں تینوں چیزیں ملی. ان کے بڑوں نے تو دعائیں مانگی تھی، ان کے تو والد دیکھ کر گئے ہیں، لیکن تمہیں میں نے حافظ اپنے لیے بنایا ہے. حضرت نے فرمایا اس لیے بیٹے روزانہ منزل پڑھنا، تلاوت نہ بھولنا، قرآن کو ٹوکما کر کے نہ پڑھنا. صبح کو یاسین پڑھ لی، شام کو ملک پڑھ لی، بس قرآن پڑھ لیا. بالترتیب الحمد سے والناس تک روزانہ جتنی طبیعت کرے ضرور پڑھا. تو مولانا محمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے آخری وقت تک یومیہ 3 پارے قرآن کی تلاوت کرتا تھا. اور پھر یہی بات مولانا احمد نانوتوی نے اپنے بیٹے قاری طیب کو کہا. تو قاری صاحب نے جب یہ بات بیان کی تو فرمایا اپنے والد کی وفات سے اس وقت تک سخت بیماری میں، تکلیف میں، سفر میں کوئی دن میرا نہیں چھوٹتا جس دن میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو اور روزانہ 3 پارے پڑھ کر اپنے والد کی روح کو. تو اولاد والدن صالحا یدعو لہ، نیک اولاد جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتی ہے یہ وہ واحد دعا ہے جس کی قبولیت میں کوئی تردد نہیں ہوتا، براہ راست خدا کا عرش ہلتا ہے. یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ اولاد نیک ہے، نماز پڑھ رہی ہے ان کو اجر مل رہا ہے، قرآن پڑھ رہی ہے ان کو اجر مل رہا ہے. اللہ حضرت مفتی صاحب کے کو یہ صدمہ والد کی جدائی ایک بڑا صدمہ. میرے والد فوت ہوئے، دیہاتی آدمی تھے، غریب آدمی تھے. مولانا عبد الشکور دین پوری میرے پاس تعزیت کے لیے آئے. مولانا دین پوری مرحوم نے مجھے ایک جملہ فرمایا. اس وقت حضرت دین پوری بڑی عمر کے تھے. فرمانے لگے مولا عبد الکریم تو ساری طرح یتیم تھی. اس وقت حضرت دین پوری کو اپنے والد کی جدائی کا وہ احساس ہوا. میں آج اس عمر میں بیٹھا ہوں، میری 70 سال کے لگ بھگ عمر ہے. یقینی بات ہے کہ میں اب محسوس کر رہا ہوں کہ ان کے والد کیا کہے ہیں. جب ہمارے گئے تھے یہی کیفیت ہم سب کا. ہم آج تک اس یتیمی کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم جس پروان میں اڑتے اور چڑھتے تھے آج ہمارے اوپر وہ دعائیں ختم ہو گئی. تو آپ ایک تو حضرت مفتی صاحب کو دعاؤں میں یاد کیا. ان کے والد کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو 3 دفعہ سورۃ اخلاص کسی نماز میں پڑھ کے ان کی روح کو ایصال ثواب کیا کریں. میری عادت ہے روزانہ کچھ پڑھ کے تمام متعلقین، رشتہ داروں، عزیزوں اور تعلق والوں اور جس چیز کی فوتگی کا پتہ چلتا ہے ان کے لیے جب دعا کرتا ہوں، بلکہ آج بھی میں نے جمعہ کے خطبے میں جمعہ کے بعد مجھ سے کا تذکرہ کر کے دعا کروائی ہے. تو عادت ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے. آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی اپنا ایک مزاج بنائیں، یہ عادت بنائیں فوت شدگان کو یاد کرنے کی، ان شہداء کو، ان مرحومین کو، ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرنے کی. اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کو اس صدمہ سہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ان کا دست بازو بن کر دین کا کام کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ، حضرت ندیم کی مثال لاؤ. ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ. مسلک و دین کا وکیل ہے یہ، شہر خطابت کی قندیل ہے یہ، شہر خطابت کی قندیل